آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں، اس لیے مجھے نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھ تو نہیں یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں. وہ سسٹم ہے، ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں، یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا کائنات میں انصاف نہیں ہے، یہ بات پورے طور پہ صحیح نہیں ہے. ہاں، کائنات میں فوری انصاف نہیں ہے، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں فوری طور پہ انصاف نہیں ہے، لیکن انصاف ہوگا کائنات کے اندر. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے وہ اگر ناانصافی کریں گے تو ان کو ان کی ناانصافی کا اس کی سزا دی جائے گی. جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کو ان کی ساتھ ہونے والی ناانصافی کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دے گا. باقی یہ بات ہے نا کہ کائنات میں آپ کہتے ہیں، اگر انصاف کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ انصاف ایک مین میڈ تصور ہے، انسانوں کا بنایا ہوا تصور ہے، پھر کسی معاملے میں انصاف کا مطالبہ بہت ہی بے معنی رہ جاتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر انصاف لوگوں کا بنایا ہوا تصور ہے تو دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا حق آپ سے ختم ہو جاتا ہے. کہ آپ ایک انسانوں کے بنائے ہوئے تصور کی بنیاد پر کیسے اس کو معیار بنا کر کے کہیں پر ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں. بلکہ اگر انصاف مین میڈ تصور ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا برا، صحیح غلط، حق باطل، یہ بھی انسانوں کی بنائی ہوئے تصور ہے. تو ان انسانوں کے بنائے ہوئے تصور کی بنیاد پر آپ کہیں پر ظلم کے خلاف آواز کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اچھائی کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ برائی سے روک کیسے سکتے ہیں؟ آپ کسی چیز کو صحیح اور غلط قرار دینے کے لیے پھر آپ کے پاس کوئی معیار نہیں بچتا ہے آگے جو بات آ کر کے ہوگی، بلکہ کسی غلطی کی حساسیت بھی طے کرنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں رہ جاتا ہے. جیسے مثلا عزت، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ انصاف ایک انسان کا بنایا ہوا تصور ہے، تو عزت کس کا بنایا ہوا تصور ہے؟ عزت کو جو تقدس حاصل ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں عزت ایک انسانی تصور ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کسی کی بے عزتی کرنا کہتے ہیں اس کو ہم جرم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب ایک چھوٹی سی مثال اصل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک عورت کو تماچا مارنا یہ بڑا جرم ہے، یا ایک عورت کا ریپ کرنا یہ بڑا جرم ہے. اگر آپ صرف انسانی تصور کا حوالہ دے کر کے اور انسانی عقل کا حوالہ دے کر کے یہ طے کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کوئی عقلی دلیل نہیں پیش کر سکتے اس بارے میں کہ عورت کو تماچا مارنا اس کے ریپ کرنے سے چھوٹا جرم ہے. کیونکہ آپ ریپ کی قباحت اور ریپ کو کراہت جس بنیاد پر اس کو برا آپ قرار دے رہے ہیں نا، وہ اصل میں عزت کا تصور ہے، اور یہ عزت کا تصور مذہب دیتا ہے. اگر آپ مذہب کو بیچ سے ہٹا دیں گے تو صرف عقل کی بنیاد پر آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہیں کہ ریپ بڑا جرم ہے اور کسی عورت کو تماچا مارنا چھوٹا جرم ہے؟ عقل کبھی بھی اس کو طے نہیں کر سکتی ہے کہ دونوں جرم میں سے کون سا جرم بڑا ہے، کون سا جرم چھوٹا ہے. اور اگر آپ یہ مان بھی لیں کہ انسان کی عقل سے یہ طے ہو سکتا ہے تو بھائی عقل کیوں معیار ہے؟ آپ کے حساب سے عقل جو ہے وہ تو ایوولوشن کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچی، اور ایوولوشن تو اندھا ہے. تو اگر ایوولوشن کے نتیجے میں عقل کسی چیز کو برا سمجھ رہی ہے تو اس کو برا کیوں مانا جائے؟ وہ ایبسلیوٹلی کیوں برا ہے؟ صرف عقل اگر نا انصافی کو برا سمجھتی ہے، یا عقل اگر انصاف کو اچھا سمجھتی ہے، یا عقل جو ہے وہ قتل کو برا سمجھتی ہے، تو عقل کی بات دلیل کیوں ہے؟ عقل تو ایوولوشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، اور ایوولوشن اگر آج عقل کا ایسے ایوالو ہوا ہے، کچھ اور اگر حادثات کا سلسلہ ہوتا تو عقل کسی اور طرح سے ایوالو ہو جاتی، اور اگر کسی اور طرح سے ایوالو ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریت جو آج آپ جس کو جرم سمجھ رہے ہیں کل کو وہ جرم نہیں ہوتا. تو یہ عقل تو سروائیول آف فٹسٹ کے اصول پر ایوالو ہو گئی ہے، اور اس ایوالوشن کی وجہ سے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ ریپ بری چیز ہے. تو اگر یہ ایوالو ایسی نہیں ہوئی ہوتی، کسی اور طرح سے ایوالو ہوئی ہوتی تو آپ کو لگتا کہ نہیں ریپ بری چیز نہیں ہے. تو محض پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مذہب کو بیچ میں نہیں لائیں گے اور مذہب کو معیار نہیں بنائیں گے، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو معیار نہیں بنائیں گے، تو کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، آپ عقل کی بنیاد پر طے نہیں کر سکتے. آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ انصاف کا مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحیح غلط کا معیار آپ کو
आसमान से उतरी हुई वही दे सकती है। अक्ल से आप किसी चीज के सही या गलत होने को मेयार नहीं बना सकते हैं अक्ल के। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।